السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا وذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین جمعہ، اسلامی بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی تمام لوگ، تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو پالنہار ہے، جو پوری دنیا کو سنبھالنے والا ہے. اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص جو نبیوں کے امام ہیں جناب ابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں، آج ہمارا موضوع ہے اولاد کی تربیت، یعنی بچے بگڑتے کیوں ہیں اور بچے کی تربیت کیسے کریں، اس کے بارے میں انشاءاللہ کچھ باتیں بتائی جائیں گی. میرے بھائیوں، ہم دنیا کی آگ میں اگر ہمارا بچہ دنیا کی آگ میں جل رہا ہو تو ہم دیکھنا گوارا نہیں کرتے، اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر وہی بچہ آپ کو آپ کے سامنے جہنم کے اندر جل رہا ہو تو بتائیے کیسے برداشت کریں. دنیا کے اندر ہمیں فکر ہے بچانے کی، کیسے بچا لیا جائے، کیسے اس کو کسی طریقے سے اس کو بچا لیا جائے، یہ فکر ہے. لیکن کیا یہ فکر ہے کہ ہم جہنم کے عذاب سے بچا لیں اپنے بچوں کو؟ یہ فکر ہونا چاہیے. اگر یہ فکر نہیں ہے کہ ہم جہنم کے عذاب سے اگر نہ بچا پائیں تو یہ بہت بڑی ناکامی ہے. اگر ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، اگر پیار کرتے ہیں تو یہ چاہیے کہ اس جہنم کی آگ سے بچایا جائے، کیونکہ وہ جہنم یہاں کی آگ سے بتایا جا رہا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہاں کی آگ سے 69 گنا خطرناک ہے. بتائیے دنیا کی آگ تو کچھ نہیں ہے، 69 ایک تو 3 نہیں، 69 گنا خطرناک ہے. بتائیے اس میں جب جلے گا تو ہم کیسے برداشت کریں؟ غور کریں، فکر کریں. آج ہم اور آپ کیا اولاد کی تربیت کر رہے ہیں؟ میرے پیارے بھائیوں، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ پہلے اپنے آپ کو نیک بنو، پہلے اپنے آپ کو سدھرو، اس کے بعد دوسروں کو سدھارو، اپنے بچوں کو، اپنے پریوار کو سدھارو. یہ کہیں نہیں کہا کہ پہلے اپنے نہ بچو دوسروں کو بچاؤ، یہ کہیں نہیں کہا. اللہ تعالیٰ سورۃ تحریم سورہ نمبر 66 پارہ نمبر 28 کے اندر اور آیت نمبر دیکھنا چاہتے ہیں 6 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اے ایمان والو جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تو
اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچو، اور خود اپنے پریوار کو، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ ایسی جہنم ہے کہ وہ کوئلے سے نہیں جلے گی، پیٹرول سے نہیں جلے گی، ڈیزل سے نہیں جلے گی، لکڑی سے نہیں جلے گی۔ وقودها الناس والحجارہ، وہ انسانوں سے جلے گی، وہ پتھروں سے جلے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، آج دنیا کے اندر تھوڑا سا پیسہ دے دیا جاتا ہے، جیل سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین جو فرشتوں کو مقرر کیا ہے، جو فرشتوں کو بنایا ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون، بہت ہی سخت دل ہوں گے، بہت ہی بے رحم دل ہوں گے، کسی پر رحم نہیں کھائیں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ تعالیٰ حکم دے گا، اے میرے فرشتوں اس کو پکڑو، اس کو جہنم کے اندر پھینک دو۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جیسے ہم دنیا کے اندر اپنے بچوں کو فکر کرتے ہیں بچانے کی کہ آگ میں نہ جلے، ایسے ہی اس جہنم کی عذاب سے بھی فکر کریں بچانے کی۔ تو کیسے بچیں گے؟ کیسے بچایا جائے؟ بچے ہمارے کیسے اس جہنم کی آگ سے بچے؟ اس کے لیے کچھ کام کرنا پڑے گا۔ پہلا یہ کام کرنا ہے میرے پیارے بھائیوں، تربیت کا جو مرحلہ ہوتا ہے، جہاں سے تربیت ہوتی ہے، وہ ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، ابھی سے تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ انسان جو ہے شادی کرے تو کہا اگر یہ شادی کرے، اگر دیندار لڑکی کو اپنے گھر کے اندر نہ لائے، دیندار لڑکی کو اپنے گھر کے اندر نہ لائے تو بچے کی تربیت میں کوتاہی ہوگی۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، میرے اسلامی ماں بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، جب ہم شادی کریں، اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ نیک ہو، پرہیزگار ہو، ہمیں دنیا کے اندر بھی فائدہ مند ہو، اور مرنے کے بعد ہمیں ہمارے لیے دعا کرے، تو میرے پیارے بھائیوں پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ جب ہم شادی کریں تو دیندار لڑکی کو اپنے گھر کے اندر لائیں۔ دلیل سن لیجئے، صحیح بخاری کے اندر کتاب النکاح، کتاب نمبر 67، باب نمبر 16، حدیث نمبر 5090 نمبر کے حدیث میں راوی ابو ہریرہ ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنکح المرأة لأربعین، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ عام طور پر عورتوں سے 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، یعنی خاندان کی وجہ سے، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس کی دینداری کی وجہ سے۔ مال والی عورتیں کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، اونچے خاندان والی عورتیں کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، اور خوبصورت بھی ہے اور اچھی باتیں کر سکتے ہیں۔ لیکن نمبر 4 پر دینداری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 4 کی ترجیح دے رہے ہیں۔ اگر دینداری کو لازم نہیں پکڑے گا، اگر دیندار عورت سے شادی نہیں کرے گا تو کامیاب نہیں ہوگا، اگر شادی کر لے گا تو کامیاب ہو جائے گا، اگر شادی نہیں کرے گا تو کامیاب نہیں ہوگا، تمہیں بعد میں افسوس کرنا پڑے گا۔ آج کتنے لوگ ہیں جب شادی کرتے ہیں تو دیندار لوگ کو اپنے گھر کے اندر لاتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ کتنا جہیز ملے گا، اس کا باپ کیا کما رہا ہے، اس کے پاس پراپرٹی ہے کہ نہیں ہے، یہی دیکھا جاتا ہے۔ دینداری بہت کم ہی دیکھی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، پہلے دماغ میں یہ آ جاتا ہے، جو شادی کرنے سے پہلے دماغ میں آ جاتا ہے کیا ملے گا، اس کے گھر والے کیسے ہیں، پراپرٹی ہے کہ نہیں، بینک بیلنس جمع ہے کہ نہیں ہے، اس کا باپ سعودی عربیہ کا باپ کما رہا ہے کہ نہیں، باہر کما رہا ہے کہ نہیں کما رہا ہے، پہلے یہ دیکھا جاتا ہے۔ کیا دیکھنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم سوچتے ہیں کہ اپنے بچے کی صحیح تربیت ہو جائے، تربیت ہو جائے، تو پہلا کام یہ کرنا ہے، جب شادی کرے تو دیندار لڑکیوں کو اپنے گھر کے اندر لائے۔
پہیا اگر مضبوط ہے، ایک پہیا مضبوط نہیں ہے تو گاڑی چلنے والی نہیں ہے، دونوں پہیوں کو مضبوط ہونا پڑے گا۔ اگر لڑکی جیسے دیندار ہے ایسے لڑکا بھی دیندار ہو، لڑکا بھی دیندار ہو۔ یہ حدیث کہاں ملے گا؟ سنن ترمذی کتاب النکاح کتاب نمبر 9 باب نمبر 3 حدیث نمبر 1084 نمبر حدیث۔ راوی ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنة فی الارض وفساد عریض۔ راوی ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی شادی کا پیغام لے کر آئے، کسی لڑکے کا شادی کا پیغام لے کر آئے، اگر اس کے اندر دین اور اخلاق ہے، دینداری ہے اور اخلاق والا ہے تو اسے شادی کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر دو کہا الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد عریض۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ان چیزوں کو ترجیح نہیں دو گے، اگر تم اخلاق والا نہیں لاؤ گے، دیندار اپنے گھر کے اندر نہیں چنو گے تو زمین پر فتنہ فساد پھیل جائے گا۔ الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد عریض۔ اگر تم نے ایسا کام نہیں کیا، اگر دیندار لڑکے کو اپنے گھر کے اندر نہیں لایا، دیندار لڑکے سے شادی نہیں کی تو زمین پر فتنہ فساد پھیل جائے گا۔ یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ جو نبیوں کے امام ہے، جو ہم سب کے امام ہے، جو پوری دنیا کے امام ہے، رحمت للعالمین ہے، وہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایسا تم نہیں کام کرو گے تو زمین پر فتنہ فساد پھیل جائے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، تربیت کرنے کا پہلا اصول یہ ہے کہ دونوں پہیوں کو مضبوط ہونا پڑے گا۔ میاں بیوی دیکھو، ایسا نہیں کہ جج منگنی پڑھ دیا اور نظر ملی اور کر لیے جھٹکے میں، ایسا نہیں بنے۔ دینداری اگر یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ دیندار ہو، نیک ہو، ہمارے مرنے کے بعد دعا کرے، تو پہلا اصول یہ یاد رکھے دونوں لڑکا اور لڑکی دونوں دیندار ہو، نیک ہو۔ پہلے اپنے آپ کو نیک بننا پڑے گا، اس کے بعد جب آپ نیک رہیں گے تو انشاءاللہ آٹومیٹک وہ نیک بن جائے گا۔ تو پہلا اصول ہے شادی ہو گئی، اب شادی ہو گئی، اب کیا کرنا ہے؟ دعائیں کرنا ہے۔ اگر شادی ہو گئی جیسے تو دوسرے مرد دعائیں کرنا ہے، نیک اولاد کے لیے دعا کرنا ہے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام دعا کیے تھے، کیا دعا کیے تھے؟ صحیح حدیث یہ آیت جو ہے سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر جو ہے 100 اور 101 نمبر کی آیت میں کیا دعا کیے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام دعا کیے تھے رب ہب لی من الصالحین۔ ایک سال 2 سال دعا نہیں کیے، 10 سال دعا نہیں کیے، 20 سال دعا نہیں کیے، کئی سال تک دعا کریں، تقریباً 80 سال دعا کیے۔ کتنی سال؟ 80 سال میرے بھائیوں دعا کیے، کیا کیے؟ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح لڑکا عطا فرما۔ شادی ہو گئی، دعا کرنا ہے۔ فوراً دیکھ لیے اگر ماں باپ نیک ہے نا، باپ نیک ہے نا، تو فوراً سامنے رزلٹ آ جاتا ہے، رزلٹ آ گیا سامنے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تعالیٰ اسے ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ نیک اولاد عطا فرمایا، اسماعیل جیسا لڑکا عطا فرمایا۔ رزلٹ آیا سامنے کی نہیں؟ اگر ہم دیندار بنیں گے، میاں بیوی دیندار رہیں گی تو اولاد بھی دیندار بنے گی۔ تو دوسرا اصول یہ یاد رکھیں کہ اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو تو دوسرا نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ ہم اس کے لیے دعا کریں، نیک اولاد کے لیے دعا کریں۔ اولاد پیدا ہو گئی، اب کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جب اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ رب العالمین کو شکر ادا کیے۔ کون شکر ادا کیے؟
ابراہیم علیہ السلام. یہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 39 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ تمام تعریفیں صرف تیرے لیے، تو نے مجھے بڑھاپے میں اسحاق اور اسماعیل جیسا مجھے لڑکا عطا فرمایا، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، شادی کرنا ہے تو دیندار، اور اس کے بعد دعا، نیک اولاد کی دعا، اس کے بعد اللہ کا شکر. میرے پیاری ماں اور بہنوں، آج کتنے بھائی ایسے ہیں جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، اور جب وہی لڑکی پیدا ہو جاتی ہے تو ماتھے پر بل پڑ جاتا ہے. اب کیا کیا جائے؟ شادی میں اتنا سب کچھ جہیز دینا پڑے گا. اور میرے پیارے بھائیوں، یہ سب سوچنے والوں، یہ بیوی کا کام نہیں ہے کہ بیٹا پیدا کرنا، بیٹی پیدا کرنا. یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، بیٹا یا بیٹی دینا. اللہ رب العالمین سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 132 کے اندر کیا فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. بے شک آسمان و زمین کا مالک اللہ رب العالمین ہے. بے شک آسمان و زمین کا بادشاہ اللہ رب العالمین ہے. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹا دیتا ہے. اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جسے چاہتا دونوں ملا کر کے دیتا ہے، بیٹا یا بیٹی دونوں ملا کر دیتا ہے. اور وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا باز بنا دیتا ہے، یعنی کچھ نہیں دیتا ہے. اب بتائیے جس گھر کے اندر لڑکے نہ ہو، بچے نہ ہو، تو گھر کیسا لگتا ہے؟ اچھا نہیں لگتا ہے، وہ سونا لگتا ہے. جس گھر کے اندر بچہ ہے، اولاد ہے، تو گھر سہانا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، ماحول اچھا لگتا ہے. اگر ہم ان بچوں کی صحیح تربیت نہیں کریں گے تو کیسا رزلٹ آئے گا؟ تو میرے پیارے بھائیوں، انہ علیم قدیر، اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، سب کچھ دینے والا ہے. لیکن پہلے دعا کرو. جب بھی اولاد پیدا ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں. اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں. یہ نہیں کہ بیٹا جب پیدا ہو تو مٹھائی تقسیم ہو، اور جب بیٹی پیدا ہو تو مٹھائی تقسیم نہ ہو، بلکہ ماتھے پہ بل پڑ جائے. کیا کرنا ہے؟ ارے بیٹیاں تو رحمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کے اندر کہ جس نے 2 بیٹیوں کی تربیت کر دی، من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ انا وهو هكذا وسمع اصابعه. جس نے 2 بیٹیوں کی تربیت کر دی، صحیح تربیت کر دی، پالتو اس کی جو ہے ضروریات کے مطابق خرچ کیا، اور اسی طریقے سے رہنے سہنے کا بھی انتظام کیا، اچھا انتظام کیا، طاقتور انتظام کیا، تو ایسا شخص جو ہے جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے گا. میرے پیارے بھائیوں، لیکن بیٹے کے بارے میں کوئی ایسی حدیث موجود نہیں. بیٹے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رحمت ہے. یہ آپ اگر اس کی تربیت کر لیں گے، تو یہی جو ہے آپ کو جنت دلائے گی. یاد کیجئے. اور جس نے 3 بیٹیوں کی تربیت کر دی، صحیح تربیت کر دی، اور اسے کھلایا پلایا، اور دکھ درد میں ساتھ دیا، تو ایسی بیٹیاں ماں باپ کو جہنم سے آڑ بن جائیں گی. آج کتنے باپ ایسے ہیں، کتنے بھائی ایسے ہیں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کراتے ہیں. اعلیٰ تعلیم حاصل کرانے کا کوئی فائدہ نہیں میرے بھائیوں، صرف دنیا میں فائدہ ہے، مرنے کے بعد فائدہ نہیں ملے گا.
صرف آپ کو دینی اگر صحیح تربیت جو ہے اپنے بچے کی، چاہے وہ بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، اگر صحیح تربیت یعنی دینی تعلیم حاصل کرا دی اپنے بچوں کو، تو بیٹی کے بارے میں یہ آتا ہے، بیٹے کے بارے میں نہیں آتا ہے، لیکن بیٹی کے بارے میں آتا ہے کہ اگر جس نے 3 بیٹیوں کی تربیت کر دی تو وہ جہنم سے آڑ بن جائے گی۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص کے 5-6 بیٹیاں پیدا ہو گئی، 6 بیٹیاں، 1 2 3 4 5 نہیں 6 بیٹیاں پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد 7ویں بیٹی جب پیدا ہونے کی باری آئی تو کیا ہوا؟ پہلے تو جن دے دیا، اپنی بیٹی سے بول دیا اگر تم سے جو ہے اگر 7ویں بیٹی پیدا ہو گئی، اگر 7ویں بیٹی پیدا ہو گئی، میں تمہیں طلاق دے دوں گا، میں تمہیں کچھ بھی کر دوں گا۔ تو وہ بولی اے میرے سرتاج، یہ بیٹا ہے بیٹی پیدا کرنا میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہ کیا کر، وہ اس کو نیند آ جاتی ہے، وہ سو جاتا ہے، خواب میں دیکھتا ہے کہ قیامت برپا ہو گئی ہے، قیامت برپا ہو گئی ہے اور اسے جہنم کا ٹکٹ مل گیا ہے، اور جہنم کے فرشتے اسے لے جا رہے ہیں، جہنم کے پہلے دروازے پر لے کے جا رہے ہیں۔ آپ پر بتائیے جہنم کا دروازہ کا نام یاد ہے؟ کتنے لوگوں کو یاد ہوگا؟ کتنے لوگوں کو جہنم کا دروازہ معلوم ہے؟ جہنم میں 7 دروازے ہیں، نام معلوم ہے؟ جہنم ہے، جہنم ہے، سقر ہے، حاویہ ہے، حطمہ ہے، لظہ ہے، یہ سب جہنم کا نام، جہنم کا دروازہ۔ تو جہنم کے دروازے پہ لے کے جا رہے ہیں، فرشتے لے کے جا رہے ہیں۔ پہلے دروازے پہ لے کے جایا گیا، دیکھتے کیا ہے، اس دروازے پر پہلی بیٹی کھڑی ہے بچانے کے لیے، کہتی ہے میرے ابو کو جہنم کے اندر نہ ڈالا جائے، اس نے تو میری صحیح تربیت کی تھی، اس نے مجھے پالا پوسا، اس نے مجھے مرنے تک ساتھ دیا، اے اللہ اس کو جہنم کے اندر نہ داخل کیا جائے، اس کو لے جاؤ، میرے باپ کو جہنم کے اندر نہ داخل کرو۔ پہلے دروازے پر پہلی بیٹی کھڑی، دوسرے دروازے پہ لے کے جایا جا رہا ہے، فرشتے لے کے جا رہے ہیں۔ دوسرے دروازے پر دوسری بیٹی کھڑی ہے بچانے کے لیے، کہتی ہے میرے باپ کو میرے ماں باپ کو جہنم کے اندر نہ داخل کیا جائے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، جو صرف سوچتے ہو کہ میرے باپ پہ بیٹا پیدا ہو، ارے بیٹیاں تو بچانے والی، جہنم سے بچانے والی ہے، بیٹی کی صحیح تربیت کر کے تو دیکھو، بیٹیاں تو ہمیشہ ساتھ دینے والی ہے۔ بیٹے اگر بیٹی سن لے کہ میرے ماں باپ بیمار ہیں، وہ ادھر سے شادی ہو گئی، وہ وہاں سے میکے سے چلی آئے گی، کہے گی میرے ماں باپ کو کیا ہو گیا ہے، میرے ماں باپ کو کیا ہو گیا، چل کے دیکھو۔ لیکن اسی گھر میں بیٹا موجود ہے، لیکن کبھی بھی سر نہیں دباتا ہے کہ لاؤ ہمارے ابو امی کو طبیعت خراب ہے، لاؤ ان کا سر دبا دے، اس کا پیر دبا دے، یہ سب نہیں، اس کو خواہش نہیں ہوتی ہے۔ کہتے نہیں ہیں، کہتے ہیں یہ لڑکی پرایا دھن ہے، پرایا دھن نہیں ہے، یہ اپنا دھن ہے، تو جہنم سے بچانے والی ہے۔ دوسرے دروازے پر کھڑی ہے، دوسری بیٹی بچانے کے لیے کھڑی ہے، کہتی ہے میرے ماں باپ کو جہنم کے اندر نہ داخل کیا جائے۔ اس کے بعد تیسرے دروازے پہ لے کے جا رہے، تیسری بیٹی کری ہے بچانے کے لیے، چوتھی دروازے پر لے کے جا رہے، چوتھی بیٹی کری ہے، اسی طریقے سے 5ویں دروازے پہ لے کے جا رہے ہیں، 5ویں بیٹی کری ہے بچانے کے لیے، ہمارے ماں باپ کو جہنم کے اندر نہ داخل کیا جائے۔ اسی طریقے سے 6 دروازے پر لے کے جا رہے ہیں، 6 دروازے پر وہ بیٹی 6 بیٹی کھڑی بچانے کے لیے۔ اس کے بعد 7واں نمبر آ گیا، 7واں دروازے کا نمبر آ گیا۔ اس کے بعد کیا کرتا ہے، اس کو لے کے جایا جا رہا ہے، وہ پریشان ہے کہ اب تو میرے پاس 6 بیٹیاں ہیں، اب کیا کروں، اب تو ایک ہوتی تو اور بچ جاتا۔ اس نے مجرم میں کیا ہوتی ہے، اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور اللہ رب العالمین سے شکر ادا کرتا ہے، اے اللہ بیٹا نہ دینا، جب بھی اولاد دینا تو بیٹا نہ
دینا, صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں دینا, اے اللہ 7ویں بیٹی بھی دے دے. تو بیٹیاں جہنم سے بچانے والی ہیں, بیٹے جہنم سے نہیں بچانے والے ہیں. جو کہتے ہیں ارے حفظ کرا دو تو یہ 7 خاندان کو جہنم سے بچا لے گا, یہ حدیث غلط ہے, صحیح نہیں ہے. بلکہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے, حافظ قرآن, تو یہ بچے کے ماں باپ کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا. وہ تاج اتنا اچھا ہوگا, اتنا روشن ہوگا کہ پوری چمک پڑ جائے گی اس کی. اور وہ ماں باپ کہیں گے اے اللہ یہ تاج ایسا روشن کپڑا کس نے دیے, کس کے